کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ اس قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ قوم کو اس فتنے کی شناخت کرنی چاہیے، قوم کو اس کا ادراک کرنا چاہیے، ورنہ یہ قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا، یہ قوم کو irreparable نقصان پہنچائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس قوم پہ، اس ملک پہ یقیناً رحم یا اللہ کا کرم ہو رہا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ بے نقاب ہو رہا ہے، یہ فتنہ جو ہے یہ ایکسپوز ہو رہا ہے، اس کی شناخت جو ہے وہ قوم کو ہو رہی ہے۔ اب یہ قوم کا بھی فرض ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائے اور اس کی شناخت کرے، اس کا ادراک کرے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ جس طرح سے اللہ کی ذات اس کو ایکسپوز کر رہی ہے، اور یہ سب کے سامنے اب اس کی ہر بات جو ہے وہ آ رہی ہے کہ جو یہ کہتا رہا اور جو اس نے موقف اختیار کیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں یعنی اتنا جھوٹا انسان، اتنا فراڈ، اتنا بڑا فراڈ کہ کس طرح سے اس نے امریکی لیٹر لہرایا اور کس طرح سے اس نے بیانیہ جو ہے وہ بنایا کہ جی یہ غداری ہو گئی ہے، یہ قوم غلام ہو گئی ہے، یہ اس ملک کی آزادی سلب ہو گئی ہے، حقیقی آزادی کی جو ہے وہ جدوجہد شروع کر دی، اور اس کے بعد ایکسپوز یہ ہوا کہ یہ سارا بیانیہ ہو جائے تو فراڈ تھا، یہ تو یہ بنا رہا تھا اس نے، اور یہ تو کھیل کھیل رہا تھا قوم کے ساتھ، یعنی وہ قوم کے کھیل کھیل رہا تھا خود، اور قوم کو جناب وہ بتا رہا تھا کہ جناب دیکھیں جی یہ کتنا بڑا جو ہے یہ حادثہ ہو گیا قوم کے ساتھ، امپورٹڈ گورنمنٹ یہ جی باہر سے مسلط کر دی گئی ہے، یہ جی قوم کے اوپر قوم کی حقیقی آزادی کو جو ہے وہ سلب کر لیا گیا ہے، اور اب اسی حقیقی آزادی جس کے کوئی معنی نہیں ہے، جس کی کوئی تفصیل، کوئی جس کا کوئی سامنے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر اب حلف لے رہا ہے لوگوں سے، یعنی ان نوجوانوں سے جن کو اس نے گمراہ کیا ہے، وہ گمراہ ہیں اس وقت، ان سے حلف لے رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم اس حقیقی آزادی کے حصول کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کریں گے۔ اب کسی سے کوئی پوچھے کہ وہ حقیقی آزادی کیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، کوئی نہ اس کو خود پتہ ہے، نہ ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو، نوجوان بھی کیا بچے ہیں وہ سارے، کوئی 18 سال 22 سال 25 سال کے، نہ ان کو پتہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ حقیقی آزادی کی جو ہے کے لیے جو ہے وہ ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، نہ ملک کے لیے نہ قوم کے لیے، تو جو حقیقی آزادی جو اس نے امریکی لیٹر سے جو ہے وہ گم ہو گئی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ اب اسی طرح سے جس طرح سے یہ اس کی جو ہے وہ پہلے یہ ایکسپوز ہوا، اور آج تو میں سمجھتا ہوں کہ رہی صحیح کثر دور ہو گئی ہے، آج تو قوم کو جو ہے وہ اس قدر رہنمائی اور روشنی ملی ہے کہ آج اس فتنے کا ادراک ہو جانا چاہیے، آج تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی کو، اور میں آپ سے بھی میڈیا کے دوستوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جو ہے وہ اس فتنے کو اس طرح سے ایکسپوز کیا جائے کہ اس کی پوری قوم کو جو ہے وہ شناخت ہو جائے۔ آج جو اس کی ویڈیو آئی ہے سامنے، تو اس کو میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے سنی تو ہوگی، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اسے ایک بار جو ہے وہ اور آپ سنیں، اسے بار بار سنا جائے، اس کو بار بار اس کی وضاحت کی جائے تاکہ قوم اس فتنے کو جو ہے وہ شناخت کر سکے۔ جی چلائیں جی۔ اب کوئی بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر بھی پوری ہو گئی ہے، یہ نمبر ایسا ہے نہیں، ڈونٹ تھنک کہ اٹ از اوور، بیکاز اب سے دیکھیے 48 hours از اے لانگ ٹائم، اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے۔ 5 تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہیں
میسج دے رہی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دے نا وہ والا 5 والا اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں. اس وقت قوم الارم ہوئی ہے, یعنی ہر اکراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے کسی طرح جیتے, تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کوئی بھی حربہ ہو ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق. یہ آپ نے سنا کہ یہ فتنہ خان کہہ رہا تھا کہ آپ سب کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے. یہ نمبر ایسا ہے نہیں, ایسا مت سوچے کہ سب ختم ہو گیا ہے. ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ از اوور. اب سے لے کے اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں. یہ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہوئی ہے, یہ ان دنوں یا اس وقت کی یہ بات ہے. فتنہ خان, اٹ از اے لانگ ٹائم. اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں. اب یہ دیکھیں, یہ کبھی قوم کے ساتھ جو ہے یہ کھیل کھیلتا ہے, اور اس کے بعد اس کھیل میں جو ہے اس نے پوری خارجہ آپ کی جو پالیسی ہے, جو ڈپلومیٹک جو وینیوز ہیں, ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس نے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس نے جو وہ کھیل کھیلا ہے اس قوم کے ساتھ, اب اس کے بعد کوئی ڈپلومیٹ جو ہے وہ آپ کو سائفر جو ہے وہ بھیجے گا کہ بعد میں جو ہے وہ انکوائریاں بھگتا پھروں گا. کوئی فورن ڈیلیگیٹس یا کوئی فورن جو آدمی ہے کسی بھی ملک کا, وہ آپ کے ساتھ کوئی بات کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ کرے گا؟ یعنی صرف ایک جھوٹا بیانیہ گھڑنے کے لیے اس نے کس طرح کا کھیل جو ہے وہ قوم کے ساتھ کھیلا, اور آپ کی جو فورن پالیسی ہے, آپ کا جو ڈپلومیٹک آپ کا جو معاملات ہیں, ان سب کو اس نے جو ہے وہ زہر آلود کر دیا. اس نے اتنا ڈیمیج کیا ہے کہ جس کا اثر جو ہے وہ یہ پاکستان جو ہے وہ کئی دہائیاں جو ہے وہ اسے برداشت کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ یہ چالیں چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. یعنی پبلک جو ہے وہ کرنی ہے امریکی سازش, پبلک کرنی ہے مدینہ کی ریاست, اور چلنی ہے چالیں. یعنی یہ اس کا جو ہے اس کا جو ہے وہ مکروہ چہرہ جو ہے وہ یہ ہے. 5 MNA تو میں خرید رہا ہوں. تو پبلک کیا کیا اس نے کہ جی جو فروخت کرے گا جو ہے وہ شرک کرے گا. یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. یہ کہتا ہے کہ یہ ضمیر فروشی ہے. جو لوگ ضمیر فروشی کرتے ہیں لوگ ان کے بچوں سے شادیاں نہیں کریں گے, اور اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ جہاں کہیں یہ نظر آئے آپ ان کو ضمیر فروش, چور اور ڈاکو کے نام سے جو ہے وہ یاد کریں. اب یہ دیکھیں, ضمیر فروش خود کہہ رہا ہے کہ 5 MNA تو میں خرید رہا ہوں. میرے پاس ہیں 5. میں نے میسج دینا ہے کہ جو 5 ہیں نا وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور اس کو کہیں. اب اس کا بھی لوگوں کو پتا ہے کہ کس کو کہیں. اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دینا, وہ والا 5 والا, اگر 10 ہمارے پاس ہو جائے نا تو یہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہے. دوبارہ فتنہ خان, اس وقت قوم الارم ہوئی ہے. یعنی اکراس دی بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم جیت جائیں, تو اس میں کوئی فکر نہ کرے. آپ یہ دیکھیں, یہ مدینہ کی ریاست کا دائی ہے. یہ کہتا ہے کہ جی جو ہے وہ میں نیٹ اینڈ کلین ہوں. ویسے عدالتی نیٹ اینڈ کلین ہے بھی یہ. اور یہ کہتا ہے کہ جناب میں ہر بات جو ہے وہ میرٹ پہ کرتا ہوں. تو اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے, کوئی فکر نہ کریں یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. کوئی بھی حربہ یعنی کوئی بھی حربہ ہو, ایک MNA بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس سے جو ہے وہ کوئی
جو ہے وہ فرق نہیں، بڑا فرق پڑے گا۔ اب یہ ہے کو یہ کسی کو چور کہتا ہے، کسی کو ڈاکو کہتا ہے، اپنا کردار جو ہے وہ فرا گوگی ہے، جس کی پرائم منسٹر ہاؤس میں سیکورٹی کلیئر تھی، جو گھر کی جو ہے وہ فرد تھی، اور اس کے نام پہ جو اب تک پراپرٹی سامنے آئی ہے وہ ساری اسی کی بے نامی دار ہے، اسی کی فرنٹ مین تھی، ورنہ اس کے کہنے کے اوپر جی پورے پنجاب میں افسروں کی پوسٹنگ ٹرانسفر کیسے ہوتی تھی، اس کے پاس کیا اختیار تھا جی؟ پھر اس کے بعد وہ القادر ٹرسٹ، جس کے ٹرسٹی خود ہیں اور ان کی زوجہ محترمہ ہیں، اور تقریباً 452 کنال وہ ہیں، 240 کنال بنی گالہ میں تقریباً کو 5 سے 7 ارب روپے کی جو ہے وہ پراپرٹی بنتی ہے۔ وہ جو لفنٹر اس کا تھا وہ شہزاد اکبر، اب پتہ نہیں کدھر دوڑ گیا ہے، 2 ارب اس نے لیے اور قوم کو جو ہے وہ 50 ارب کا جو ہے وہ ٹیکہ لگا دیا، اور پوری کیبنٹ کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ملوث کر لیا۔ یعنی یہ اس کے اپنے اعمال ہیں، اور چور اور ڈاکو جو ہے وہ دوسرے لوگ ہیں۔ یہ اس کے اعمال ہیں، یہ خرید و فروخت کرتا رہا ہے اپنے آپ کو عدم اعتماد سے بچانے کے لیے۔ جب نہیں بچا تو یہ کی سازش ہے، امریکہ نے دی ہے۔ تو اب یہ جس طرح سے Feel the sense of security with high-tech surveillance and queries. یہ اس قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ اس قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ قوم کو اس فتنے کی شناخت کرنی چاہیے، قوم کو اس کا ادراک کرنا چاہیے، ورنہ یہ قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا، یہ قوم کو irreparable نقصان پہنچائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس قوم پہ، اس ملک پہ یقیناً رحم یا اللہ کا کرم ہو رہا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ بے نقاب ہو رہا ہے، یہ فتنہ جو ہے یہ ایکسپوز ہو رہا ہے، اس کی شناخت جو ہے وہ قوم کو ہو رہی ہے۔ اب یہ قوم کا بھی فرض ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائے اور اس کی شناخت کرے، اس کا ادراک کرے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ جس طرح سے اللہ کی ذات اس کو ایکسپوز کر رہی ہے، اور یہ سب کے سامنے اب اس کی ہر بات جو ہے وہ آ رہی ہے کہ جو یہ کہتا رہا اور جو اس نے موقف اختیار کیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں یعنی اتنا جھوٹا انسان، اتنا فراڈ، اتنا بڑا فراڈ کہ کس طرح سے اس نے امریکی لیٹر لہرایا اور کس طرح سے اس نے بیانیہ جو ہے وہ بنایا کہ جی یہ غداری ہو گئی ہے، یہ قوم غلام ہو گئی ہے، یہ اس ملک کی آزادی سلب ہو گئی ہے، حقیقی آزادی کی جو ہے وہ جدوجہد شروع کر دی، اور اس کے بعد ایکسپوز یہ ہوا
کہ یہ سارا بیانی ہو جائے تو فراڈ تھا، یہ بنا رہا تھا اس نے، اور یہ تو کھیل کھیل رہا تھا قوم کے ساتھ، یعنی وہ قوم کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا خود، اور قوم کو جناب وہ بتا رہا تھا کہ جناب دیکھیں جی یہ کتنا بڑا جو ہے یہ حادثہ ہو گیا قوم کے ساتھ، امپورٹڈ گورنمنٹ یہ جی باہر سے مسلط کر دی گئی ہے، یہ جی قوم کے اوپر قوم کی حقیقی آزادی کو جو ہے وہ سلب کر لیا گیا ہے، اور اب اسی حقیقی آزادی جس کے کوئی معنی نہیں ہے، جس کی کوئی تفصیل، کوئی جس کا کوئی سامنے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر اب حلف لے رہا ہے لوگوں سے، یعنی ان نوجوانوں سے جن کو اس نے گمراہ کیا ہے، وہ گمراہ ہیں اس وقت، ان سے حلف لے رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم اس حقیقی آزادی کے اصول کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کریں گے۔ اب کسی سے کو پوچھے کہ بھئی وہ حقیقی آزادی کیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، کوئی نہ اس کو خود پتا ہے، نہ ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو، نوجوان بھی کیا بچے ہیں وہ سارے، کوئی 18 سال 22 سال 25 سال کے، نہ ان کو پتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ حقیقی آزادی کی جو ہے کے لیے جو ہے وہ ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، نہ ملک کے لیے نہ قوم کے لیے، وہ جو حقیقی آزادی جو اس نے امریکی لیٹر سے جو ہے وہ گم ہو گئی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ اب اسی طرح سے جس طرح سے یہ اس کی جو ہے وہ پہلے یہ ایکسپوز ہوا، اور آج تو میں سمجھتا ہوں کہ رہی صحیح کسر دور ہو گئی ہے، آج تو قوم کو جو ہے وہ اس قدر رہنمائی اور روشنی ملی ہے کہ آج اس فتنے کا ادراک ہو جانا چاہیے، آج تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی کو، اور میں آپ سے بھی میڈیا کے دوستوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اب اس کو جو ہے وہ اس فتنے کو اس طرح سے ایکسپوز کیا جائے کہ اس کی پوری قوم کو جو ہے وہ شناخت ہو جائے۔ آج جو اس کی ویڈیو آئی ہے سامنے، تو اس کو میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے سنی تو ہوگی، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اسے ایک بار جو ہے وہ اور آپ سنیں، اسے بار بار سنا جائے، اس کو بار بار اس کی وضاحت کی جائے تاکہ قوم اس فتنے کو جو ہے وہ شناخت کر سکے۔ جی چلائیں جی۔ اب کوئی بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، یہ نمبر ایسا ہے نہیں، ڈونٹ تھنک کہ اٹ از اوور، بیکاز اب سے دیکھیے 48 hours از اے لانگ ٹائم، اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں اپنی طرف سے کچھ چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے۔ 5 تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہے 5 میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا، وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دینا، وہ والا 5 اور اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں۔ اس وقت قوم الارم ہوئی ہے، یعنی ہر اکراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے کسی طرح جیتے، تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کوئی بھی حربہ ہو، ایک کی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق۔ یہ آپ نے سنا کہ یہ فتنہ خان کہہ رہا تھا کہ آپ سب کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے۔ یہ نمبر ایسا ہے نہیں، ایسا مت سوچے کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ از اوور۔ اب سے لے کے اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ یہ سیف اللہ نیازی اور حامد زمان جو ہے، ان کو جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس میں یہ پیش نہیں ہو رہے تھے، ان کو حفاظتی حراست میں لیا گیا ہے اور تاکہ ان سے پوچھ گچھ کی جائے، اور اسی دوران اگر ضروری ہوا تو ضابطے کی کارروائی پوری کر کے ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا۔ عثمان مظفر آئی ٹی وی جی عمران خان اگر یہاں آتے ہیں اور مسجد میں تو کیا گرفتاری ہو سکتی ہے؟ یہی تو اصل بات ہے جو وقت پہ بتانے والی ہے۔ عثمان مظفر آئی ٹی وی سے رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آڈیو لنکس کے حوالے سے ایک اجلاس ہوا ہے، جی، اس اجلاس میں اس کے حوالے سے کیا فیصلے کیے گئے اور کیا اس کے حوالے سے جو ایک بنیادی فیصلہ ہے وہ تو یہ ہے
کہ سائبر سیکورٹی پروٹوکول جو ہے ان کو بہت ہی اعلیٰ درجے پہ ان کا تعین کیا جائے اور اس کے مطابق پرائم منسٹر آفس ہاؤس سے لے کے ایک عام یعنی آفس یا منسٹری تک جہاں جہاں پہ بھی اس بات کی ضرورت ہے ان پروٹوکولز کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے، امپلیمنٹ کیا جائے، اور اس کے لیے جس قسم کی بھی ایکوپمنٹ جو ہے وہ ضروری ہو اس کو خرید کیا جائے۔ اس بارے میں ایک مفصل رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر وزیر اعظم فیصلہ کریں گے، اور جیسے ہی وزیر اعظم فیصلہ کریں گے اس کے مطابق وہ ارینجمنٹ جو ہیں جہاں جہاں پہ ضروری ہیں ان کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ دوسرا اس کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بریچ آف سیکورٹی ہوا ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس کا یا پرائم منسٹر آفس کا، تو اس میں جو ہے وہ پریما فشائی ایک نتیجے پہ جو ہے وہ ہماری انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، اور ڈیٹیل سے جو ہے وہ اس بات کو مزید جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اس چیز کو پبلک کرنا یا نہ کرنا اس کا فیصلہ جو ہے وہ گورنمنٹ کرے گی، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ بریچ کس طرح سے ہوئی ہے تو پھر آپ روک نہیں سکتے، تو وہ مرحلہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کو عبور کر چکے ہیں۔ رانا صاحب آپ سادہ صاحب کے آنے کے بعد جو آپ کے لیے سب سے مشکلات کا ایک دور تھا وہ آلموسٹ ختم ہو رہا ہے مہنگائی کا، اور دوسری طرف آپ نے کہا عمران فتنے کو عوام پہچانے، اور کیا عمران فتنے کو یہ تیسری آئی ان کی آئی ہے، 2 آنے والی ہیں، تو اس کے بعد دوسرے لفظوں میں ایک دفعہ صدر صاحب نے کہا تھا کہ میں نے کفن پہنا دیا ہے اور اب دفنانا آنے والوں کا کام ہے۔ دیکھیں اس میں جو ہے وہ ہم تو قوم کے اجتماعی شعور کو جو ہے وہ آواز دے رہے ہیں، اور جمہوریت میں اور جمہوری رویوں میں جو ہے وہ یہی بات درست ہوتی ہے۔ کفن پہننے یا پہنانے والی بات جو ہے یہ میں نہیں کرتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ذات کو معلوم ہے کہ کون کتنے دن ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہاں اس کی سیاست جو ہے نا، سیاست جو ہے نا اس کو ان آئیڈیو لیگس نے کفن پہنا دیا ہے۔ میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ بڑا جو پرائم منسٹر ہاؤس کی ریکارڈنگ بڑا ایک سیریس مسئلہ تھا۔ پیپل پارٹی دور میں 2 دفعہ کیبنٹ کے اجلاس ملتوی کرنے پڑے کہ یہاں پہ ریڈ زون میں ڈپلومیٹک انکلیو میں پتہ چلا کوئی بیٹھا ہیک کر رہا ہے سارا۔ آپ ابھی ہمیں بتائیں کہ اس جو سازش ہے اس میں ہماری اپنی ایجنسیاں بھی کوئی ملوث ہے، یا یہ ریکارڈنگ کس نے کی، کس تک پہنچے گے؟ یہ تو ایسا چیز نہیں جس پہ پردہ ڈالا جائے، آپ نہ بتائیں۔ نہیں دیکھیں اس میں کوئی پردہ ڈالنے والی بات نہیں ہے، اور اس میں اپنی یا غیر کوئی ایجنسی جو ہے اس میں جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ میں 2 ٹوک انداز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بریچ میں کوئی ایجنسی جو ہے وہ ہاسٹائل یا اپنی کوئی شامل نہیں ہے، یہ انڈیویجولس کی طرف جو ہے وہ بات جا رہی ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اس وقت اتنا جو ہے یہ یعنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ترقی کر گئی ہے کہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ چاہے تو وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ ٹیلی فون ہیک کرنا جو ہے وہ کوئی کام ہی نہیں رہ گیا، اور پھر لوگ جو ہے وہ پیسے کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ یہ کوئی یعنی دوسرے مقاصد کے لیے کوئی کرے ٹیپ، یہ لوگ جو ہے وہ پیسے کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو چیزیں جو ہیں وہ اپنا ٹیپ کی گئی ہیں، خاص طور پہ جو وزیر اعظم کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے، تو اس میں کون سی بات تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ایسے ہی جو ہے وہ یعنی ایک یعنی ہیبٹ والی بات ہے۔ لیکن میں یہ بات 2 ٹوک انداز میں اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ جو سائبر سیکورٹی بریچ ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی، اس میں کوئی ایجنسی جو ہے وہ انوالو تھی۔ دنیا نیوز کہ سیف اللہ نیازی کو کس ایجنسی نے گرفتار کیا ہے؟ کیا ایف آئی اے نے گرفتار کیا؟ دوسرا یہ کہ جو آڈیو لیکس پہ ایک کمیشن بنایا گیا اور ایک سب کمیٹی ایف آئی اے کی سربراہی میں بنائی گئی ہے، اس کو پاکستان تحریک انصاف والے مسترد کر چکے ہیں، اور ان کا مطالبہ ہے کہ یہ عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ کیا آپ ان کی کس کے اوپر
یہ جو آڈیو لیکس ہوئی وزیر اعظم ہاؤس کی اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ بنائے گئے کمیشن ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. تو وہ کرتے رہے مسترد. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کمیشن سے جو استفادہ کرنا تھا، جیسے میں نے کہا کہ سائبر سیکورٹی کس طرح سے بریچ ہوئی ہے پرائم منسٹر آفس یا ہاؤس کی، تو ہمیں یہ معلوم کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ہم اپنے طور پہ کلیئر ہوں کہ بھئی کون انوالو ہے اس میں. کوئی ہاسٹائل ایجنسی ہے، کوئی اپنی ہے، کوئی غیر ہے، اور کوئی انڈیویجول ہے، کوئی ہیکنگ ہوئی ہے، تو ہم اس کے اوپر کلیئر ہیں. وہی مقصد تھا، اس کے علاوہ تو اس کا مقصد ہی اور کوئی نہیں تھا. تو باقی آگے جو ہے کہ ان چیزوں کو کیسے سیکیور کرنا ہے، تو وہ اس وقت دنیا میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی ایڈوانس کر گئی ہے. تو اب آپ اگر مخصوص جگہ یا کمروں کو آپ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ سیکیور کر لیں تو وہاں پہ پھر ایسی بات نہیں ہو سکتی. عزیز الوی صاحب نوائے وقت سے جی سیف اللہ نیازی کو پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے سیف اللہ نیازی کی گرفتاری پارلیمنٹ ہاؤس کے پریمیسز سے ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ کنٹینرز آپ ارد گرد اس ٹائم بہت زیادہ کھڑے ہیں، یہ کنٹینرز کو بڑی تعداد میں جمع کرنے کے حوالے سے کیا تاریخ آپ کے نوٹس میں ہے، وہ کب آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں اس بات کا کوئی ابھی اندازہ تو نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ حفظ ما تقدم کے طور پہ، کیونکہ جس طرح سے میں نے کہا، یہ بات بھی میں واضح کر دوں اور یہ آپ نوٹ کر لیں. بعض ہمارے صحافی، ہمارے سینئر جو اینالسٹ ہیں، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں، اور مجھے اس بارے میں جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کہ جی میں کوئی شاید زیادہ سختی کی بات کر رہا ہوں، یا میں زیادہ جو ہے اس بارے میں. دیکھیں، ریڈ زون میں احتجاج کی ممانعت نہ صرف ملک کا قانون دیتا ہے، بلکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، اس کے اوپر ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں. ان فیصلوں میں بڑی وضاحت سے ان جگہوں کا تعین کر دیا گیا ہے جہاں پہ احتجاج کرنا اور جلسہ کرنا اور ایون دھرنا بھی اگر دینا ہے تو وہاں پہ اس کی اجازت ہے. میں یہ دو ٹوک انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی جمہوری اور قانونی حدود کے اندر رہ کے احتجاج کرنا چاہتی ہے، دھرنا دینا چاہتی ہے، وہ اسلام آباد کی انتظامیہ کو درخواست دے. ان جگہوں پہ جو سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے مختص کی ہے، ہم وہاں پہ ان کو سیکورٹی بھی دیں گے، وہاں پہ ان کو ہر قسم کی سہولت بھی دیں گے. وہاں پہ وہ دھرنا وہ 6 دن دے، 6 مہینے دے، ہم ان کو بالکل نہیں روکیں گے. اور اسی طرح سے اگر وہ وہاں پہ آنا چاہتے ہیں، ہم ان کو بالکل نہیں روکیں گے. لیکن اگر وہ اسلام آباد پہ قبضہ کرنا کے لیے آنا چاہتے ہیں، وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو پھر اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ان کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ ان کو روکیں گے، اور اس انداز سے روکیں گے کہ ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں قانون کی بات کر رہا ہوں، ملک کی بات کر رہا ہوں، اور ریاست کے مفاد کی بات کر رہا ہوں. عادل تلونی صاحب، سما ٹی وی. رانا صاحب یہ بتا دیں سیف اللہ نیازی کو کس نے گرفتار کیا اور کتنی بار ان کو بلایا تھا، وہ پیش نہیں ہوئے؟ دیکھیں، ایف آئی اے نے سیف اللہ نیازی صاحب کو متعدد بار بلایا، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے. اب ایف آئی اے جو ہے وہ ان کو لے کے آیا ہے، اور ان سے جو ہے وہ کوئی سوالات اور انٹیروگیشن ہونی ہے. اگر وہ انہوں نے تعاون نہ کیا تو پھر ضابطے کی کارروائی جو ہے وہ پہلے اطلاع دینی ہے، وہ سارا کچھ کرنا ہے. تو وہ ہر چیز جو ہے وہ ضابطے کے مطابق پوری کر کے پھر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. ذوالقرنین حیدر آپ کو خود ہے ذوالقرنین حیدر شہباز شریف صاحب کی اس کے بعد پھر عمران خان کی آڈیو لیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی جماعت تھی؟ اگر پی ٹی آئی خود کر رہی تھی تو پھر پرائم منسٹر شہباز شریف کی آڈیو کیسے لیک ہوگی؟ ہیکر کا جو دعویٰ ہے کہ جی میرے پاس ہے، کیا حکومت نے ہیکر سے رابطہ کیا ہے؟ جی، ہمارا کوئی ہیکر سے رابطہ نہیں ہے، نہ ہمیں رابطہ کرنے کی ضرورت ہے.
ہماری آئیڈیو لیک ہوئی ہے, ہم نے تو اس کو اون کیا ہے. یہ پی ٹی آئی جو ہے عمران خان اون کرے, اگر اون نہیں کرتا تو چیلنج کرے, اس کا فورنزک آڈٹ کروا لیتے ہیں. غلط ہے تو غلط پتہ چل جائے گا, اگر صحیح ہے تو صحیح. لیکن ہماری جو انفارمیشن ہے یہ 100% درست ہے. ظریف صاحب ہم ٹی وی سے. رانا صاحب عمران خان اپنی ہردرمی سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, قوم کو بڑی تشویش ہے کیونکہ آپ کے ہوتے بھی ماڈل ٹاؤن میں کئی لوگ شہید کافی داخلت ہے, کیا اس طرح کی صورتحال پھر تو نہیں بن جائے گی؟ دیکھیں جی, ماڈل ٹاؤن میں جو صورتحال ہوئی تھی وہاں پہ جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال بنی جس میں ایکسیسو یوز آف فورس ہوا, اور نہ تو کسی نے کسی کو مارنے کے لیے کہا تھا. یہ ساری چیزیں انویسٹیگیشن میں عدالتوں میں ٹرائل کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ثابت ہو چکی ہیں. اور یہ الزام لگانے والے جو ہے وہ جتنی مرضی جو ہے وہ زبانی اور سیاسی گفتگو کرتے رہیں, یہ ٹرائل کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک گئے ہیں. میرے خلاف اور میاں شہباز شریف کے خلاف کوئی بات یہ جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے. لیکن ہم اس بات کے اوپر کہ وہاں پہ ایکسیسو یوز آف فورس ہوا, کیا حالات پیدا ہوئے, سب کے سامنے ہے کہ وہاں پہ کس طرح سے ایک مذہبی تنظیم کے سربراہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پولیس کے ساتھ جو ہے وہ متصادم کیا. اب دیکھیں, اب یہاں پہ جو معاملہ ہے اس میں اگر تو ہماری طرف سے کوئی اوفینسو ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, ہمیں آپ اس کا الزام دیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ چڑھ دوڑے اسلام آباد پر تو پھر کیا ہم دفاع نہ کریں؟ پھر ہم جو ریڈ زون, what does mean red zone? Red zone mean the buildings which are the symbol of state, Parliament House, Supreme Court, President House, Prime Minister House. کیا ان کو جو ہے وہ کمپرومائز ہونے دیا جائے؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو پھر آپ بات کریں, ورنہ جو ہے یہ ہماری اور تمام اداروں کی اور تمام لا انفورسنگ ایجنسی کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سیف کریں. اصغر علی مبارک صاحب. رانا صاحب, اصغر علی مبارک میرا نام ہے, ڈیلی میل کو ریپرزینٹ کروں. سر, اتنا کچھ ثبوت آنے کے باوجود قانون جب شہادت کے اوپر بیس کرتا ہے اور جناب بھی اس سلسلے کو جانتے, تو یہ اس لاڈلے کو ہم کہتے ہیں یا فتنے کو, اس کے خلاف ابھی تک کیوں نہیں ایکشن لیا جا رہا؟ کیونکہ قوم آپ سے یہ بار بار سوال کر رہی ہے. دیکھیں ٹھیک ہے, لوگ سوال کر رہے ہیں اور ہماری پارٹی کے اندر بھی یہ سوال ہوتے ہیں, لیکن ٹھیک ہے, ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ اسے گرفتار فوری کیا جانا چاہیے. لیکن میں اس نقطہ نظر کا حامی ہوں کہ اس فتنے کو سیاسی طور پہ جب تک اس کا کلا کما نہیں کریں گے, جب تک اس کو ایکسپوز نہیں کریں گے, اس کا ادراک نہیں ہوگا جب تک قوم کو, اس وقت تک آپ اس کا علاج یا اس کا تدارک جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے گرفتاری سے زیادہ ضروری اس کو قوم کے سامنے ایکسپوز کیا جانا ہے. رانا صاحب آخری سوال شکیل کلیانہ. رانا صاحب, یہ وفاق کے فائدے کے لیے, ریاست کو بچانے کے لیے وفاق نے پنجاب اور کے پی اے کو فورس ڈیمانڈ کی تھی, کیا وہ آ رہی ہے؟ دوسرا, یہ اگر فورس آ بھی جاتی ہے تو یہ ہماری اسلام آباد کی پولیس کا ربڑ چلائے گی, آنسو گیس چلائے گی؟ دیکھیں, اس میں جو ہے وہ جو فورس ہمیں ضرورت ہے اپنا کیپٹل کی حفاظت کے لیے, وہ ہمیں اویلیبل ہے رینجر سے, ایف سی سے, اسلام آباد پولیس سے, ریلوے سے, ریلوے پولیس بھی ہمیں اویلیبل ہے. تو جو نمبر ہمیں درکار ہے وہ نمبر ہمارے پاس پورا ہے. لیکن ہم نے کے پی کے کو بھی لکھا تھا اور پنجاب کو بھی لکھا تھا, تو انہوں نے جو انکار کیا وہ آن ریکارڈ ہے اور وہ ریکارڈ پہ اس کا لایا جانا ضروری تھا. تھینک یو سر. تھینک یو جی. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کر رہے